بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وقال تعالی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام بزرگان دین، قرآن کریم کی دو آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، انداز بہت سادہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھاتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ان کے لیے دو جنتوں کا وعدہ ہے۔ دوسری آیت کا مفہوم قریباً یہی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بہرحال وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کھاتے ہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتے ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت ان کا ٹھکانہ ہے، ان کی جائے پناہ ہے۔ یہ دو انتہائی سادہ آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کی جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے تو بسا اوقات صرف ترجمے پر اکتفا کیا جاتا ہے، تفکر اور اگر تدبر سے کوئی کام لے تو ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے سامنے ایسا فارمولہ پیش کیا ہے جو فارمولہ آج تک دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکا۔ آج مجھے بیان وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا، صرف وہ فارمولہ ہے جو بہت سادے انداز میں قرآن نے پیش کیا، لیکن اتنا زبردست فارمولہ ہے کہ اگر ہر انسان اس فارمولے کو عملی جامہ پہناوے، پوری دنیا سے سارے جرائم ختم ہو جائے۔ آج جرائم ختم کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے، پولیس کے اوپر پولیس تعینات ہے، عدالتوں پر عدالتیں بنائی جا رہی ہیں، قانون کے اوپر قانون بنایا جا رہا ہے، رشوت کو روکنے کے لیے بڑے بڑے محکمے بنائے جا رہے ہیں، لیکن جس جرم کو روکنے کے لیے ان کو بنایا گیا ہے اسی جرم میں خود ملوث ہے۔ پولیس دن دہاڑے ہونے والے جرائم کو روک سکتی ہے، رات کی تنہائی میں کسی کمرے میں یا شہر کے اطراف میں یا دیہاتوں میں یا جنگلوں میں جو جرائم ہو رہے ہیں ان جرائم کو کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ عجیب و غریب فارمولہ قرآن کریم نے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، وہ ہے خوف خدا۔ جس انسان کے اندر بس اس بات کا ڈر پیدا ہو جائے کہ جو عمل میں کروں گا اسی عمل کے ساتھ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، ہر نفس کل قیامت کے دن اچھے اور برے اعمال کو لے کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ہر انسان۔ جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر مفسر حضرت مجاہد جو بڑے تابعی ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے اس کی ایک تفسیر یہ کی ہے، کسی انسان کے دل کے اندر برائی کا اور گناہ کا خیال آ جائے۔ دیکھیں یہ بات انسان کے کنٹرول سے باہر ہے کہ میرے دل میں گناہ کا خیال ہی نہ آئے، ورنہ آزمائش ہی ختم ہو جائے۔ اگر آپ نے گھر کے اندر بہت ساری کھڑکیاں بنا رکھی ہیں تو خوشبوئیں بھی آئے گی اور بدبو بھی آئے گی۔ بدبو آئے گی تو آپ کو اس کا علاج کرنا ہے۔ تو دل ہے وہ کھلی کھڑکی کی طرح ہے، اس کے اندر اچھے خیالات بھی آئیں گے اور برے خیالات بھی آئیں گے۔ یہ اصلاح باطن بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ انسان
ظاہری اعتبار سے بہت خلیق دکھتا ہے لیکن اتنا ہی بد اخلاق وہ بنا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ باطن کی فکر جب چھوڑ دیتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. تو امام مجاہد نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ جس کے دل میں خیال آتا ہے، ایک اور بات ذہن کے اندر آ گئی، اگر خیال آ رہا ہے، برا خیال ہے لیکن لذت آمیز ہے، تو بھی چوکنا رہنا ہے. ایک آدمی آپ کو شاندار بسکٹ دے رہا ہے، اتنا زبردست اب کہ آپ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انجیکشن کے ذریعے اس کے اندر زہر ملایا گیا ہے. کہ آپ بسکٹ کو منہ کے قریب لے جائیں گے؟ پیش تو آپ کو کیا جا رہا ہے لیکن آپ چوکنا ہے، اگر اس کو کھاؤں گا تو میری جان چلی جائے گی. ٹھیک اسی طرح جب گناہ کے خیالات آتے ہیں اتنے لذت آمیز ہوتے ہیں، میں تھوڑے وقت میں 2 لاکھ روپے کما لوں گا، میں ذرا نفس کی تسکین کر لوں. خیال تو بہت اچھا ہے مگر سمجھ لو اس کے اندر ایسا پوائزن ملایا ہوا ہے جو تمہاری روح کو ختم کر دیتا ہے. تو امام مجاہد نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ جس کے دل کے اندر خیال آتا ہے اس کے بعد وہ اپنے دل کے اندر اللہ کا دھیان جما رہا ہے. ایک اللہ کی ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے، اگر میں اس عمل کو کروں گا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس عمل کے ساتھ میں حاضر ہو سکوں گا یا نہیں؟ کیسے اس کے سامنے گناہ کی حالت میں پیش ہو سکوں گا؟ ایک غلط کام ہو جائے، کوئی سامنے والا انسان اگر جواب دہی کر لے تو میرے پاس اس کو جواب دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، میں اللہ کو کیسے جواب دوں گا؟ ایک تفسیر یہ کی ہے. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے، ایک انسان بالکل تنہائی کے اندر ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے، دل کے اندر برا خیال آیا لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں، نہ میرے ماں باپ دیکھ رہے ہیں، نہ میری اولاد مجھے دیکھ رہی ہے، نہ میرے بھائی بہن مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے جن سے اچھے تعلقات ہیں جو میری عزت کرتے ہیں وہ بھی مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتا اللہ کا بندہ انسان کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا کیمرہ کسی بھی وقت بند نہیں ہوتا. اور وہ تنہائی میں بھی اپنے آپ کو اس غلط خیال پر عمل کرنے سے بچا لے. وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اگر میں اس عمل کو کر لوں گا، آج کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن کل قیامت کے دن اسی عمل کے ساتھ تو مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن سارے راز منکشف ہو جائیں گے اور لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں گے. یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین کا ہر حصہ اپنی ساری خبریں بیان کر دے گا. کیوں بیان کرے گا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس زمین کو حکم دیا ہے تیرے اوپر جنہوں نے عبادت کی گیا آج عبادت کی گواہی دے، تیرے حصے پر جنہوں نے گناہ کیے گئے آج ان کے خلاف گواہی دے. اس لیے کہتے ہیں نا، زمین کے جس حصے پر تم نے برائی کی ہے اسی حصے پر توبہ بھی کر لو، تاکہ جو حصہ تمہاری برائی کی گواہی دے وہی حصہ تمہاری توبہ کی بھی گواہی دے. تو ان 2 آیتوں کے اندر اتنا زبردست فارمولہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، اندھیری رات سے بھی زیادہ اندھیرا ہو، کوئی جرم نہیں ہو سکتا اگر اللہ کا خوف انسان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ کسی جرم پر سزا نہ بھی دے، اس لیے اللہ نے ان آیتوں میں کئی تذکرہ سزا کا نہیں کیا. جو لوگ میرے عذاب کا خوف کھاتے ہیں، میری بنائی ہوئی جہنم کا خوف کھاتے ہیں، میری بنائی ہوئی بھیانک آگ اس کا خوف کھاتے ہیں، اللہ نے نہیں کہا. جن کے دلوں میں میرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے، یہ ہے ایک عظمت کا خوف. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، ہم نے اپنے والد کو اتنے تو مواقع نہیں دیے کہ بہت سی مرتبہ ہماری پٹائی ہوئی ہو. کبھی 1-2 بار پوری زندگی کے اندر ہمیں والد صاحب نے، مفتی شفیع صاحب نے مارا ہوگا، لیکن والد صاحب کی عظمت دلوں کے اندر اتنی تھی کہ ان کے کمرے کے پاس سے ہم گزرتے تھے تو پیر ڈگمگاتے تھے.
ابا کی عظمت کا دل کے اندر اتنا خوف تھا، میں اللہ کے سامنے یہ عمل جو میرے اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، کل قیامت کے دن اسی عمل کو لے کر حاضر رہوں تو اللہ کی عذاب، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کا خوف تو الگ بات ہے، اللہ کی ذات کی عظمت دلوں کے اندر اتنی بیٹھ جائے کہ عذاب دے نہ دے، ناراضگی والا عمل اس کے سامنے لے کر میں کھڑا رہوں، کیا منہ دکھاؤں گا۔ صحابہ کرام یہ فارمولا ان کی زندگی کے اندر کما حق کا ہوتا، اس لیے ترقی کی منازل طے کرتے جا رہے ہیں اور اللہ کے خوف میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے سامنے فرمایا تھا، عمر فی الجنہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں جب میں نے جنت کے مناظر دیکھے ہیں تو ایک شاندار محل کا معائنہ میں نے کیا باہر سے، اور وہاں کنارے پر ایک عورت وضو کر رہی ہے، تو میں نے پوچھا کہ اتنا شاندار محل کس کا ہے؟ تو وہ عورت نے کہا یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اتنا شاندار تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں اندر داخل ہو جاؤں، لیکن عمر مجھے تمہاری غیرت آڑے آ گئی، تم بہت غیور انسان ہو، اگر تمہارے محل کے اندر داخل ہو جاتا تو پتہ نہیں تمہاری کیا حالت ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کھاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں جنت کے شاندار محل کی بشارت ایک سچے انسان جس کی سچائی میں کوئی شک کرے اس کے مسلمان ہونے کے لوگ شک میں پڑ جائیں گے، لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے پھر رہے، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دو منافقین کی جو فہرست آپ کو حضور نے دی ہے اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور نے جو سچی بشارت دی تھی اس کو یقین نہیں تھا، یقین تھا، لیکن وہ یہ سوچ رہے تھے حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میرے کچھ اعمال کی وجہ سے ان بشارتوں پر پانی تو نہیں پھر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی بشارت ملی ہے، مگر وہی اللہ کا خوف، وَأَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ بس میں یہی چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھے۔ ہم 2 سیکنڈ کے اندر ان آیات پر سے گزر جاتے ہیں، جبکہ 2 گھنٹے نہیں کتنے گھنٹوں کی تقریر اس سے آسانی سے تیار ہو سکتی ہے۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عادت شریفہ ہے، رات میں گشت کر رہے، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ معصیت میں مشغول ہے تو ان کی اصلاح فرما رہے، کوئی مصیبت میں گرفتار ہے تو اس کی مصیبت کو دور کر رہے ہیں، کوئی فقر و فاقہ میں مبتلا ہے تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، تہجد کے وقت ہمیں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے قریب سے آپ کا گزر ہوا دیکھ رہے، 2 عورتوں کی آواز بات کرنے کی آ رہی ہے، ایک بوڑھی عورت جوان عورت سے کہہ رہی ہے دودھ کے اندر پانی ملا دو تاکہ زیادہ ہو جائے اور انکم زیادہ ہو جائے۔ وہ جوان بچی کہہ رہی ہے امیر المؤمنین نے منع کیا ہے کہ دودھ بیچنے والے دودھ کے اندر پانی ملا کر کے لوگوں کو دھوکہ نہ دے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ مسئلہ یہ پوچھتے ہیں دودھ میں پانی نہیں ملانا، لیکن پانی میں تو دودھ ملا سکتے ہیں نا، یہ تو جائز ہے، یہ منع کہاں لکھا ہے؟ جس نے اپنے بھائی کی ایک بالشت کے برابر زمین ہڑپ کی ہے، کل قیامت کے دن زمین کا 7واں حصہ توق بنا کر اس کی گردن کے اندر پہنائے جائیں گے۔ میں نے تو ایک بالشت نہیں 1 ایکڑ ہڑپ کی ہے، تو میرے اوپر تو کہاں گناہ لاگو ہوتا ہے؟ ہمارے دلوں کا یہ حال ہے۔ یہ فارمولا ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، یہ فارمولا ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، مگر اگر یہ نعمت ہم کو حاصل ہو جائے، خدا کی قسم ہماری زندگیوں کے اندر عجیب انقلاب پیدا ہو جائے۔ کسی کو کسی اس کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی تنظیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے اپنی ذات سے تیار ہونا ہے کہ اللہ کا خوف میرے دل میں پیدا ہونا،
اور انقلاب لانے کے لیے 1 سیکنڈ کافی ہے بس. ہمارے معاشرے میں بڑی بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہے معاشرے کے اندر اصلاح ہو. جو باپ 10 سال سے کما رہا ہے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کی 1 رات میں سارا خرچ کر دیتا. جن کے پاس نہیں ہے بڑی مقدار میں لون لیتے ہیں اور راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں. اتنے ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں وجود لے رہی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ختم کیا جائے. پھر وہ تنظیمیں بنتی ہے, ہمت اور حوصلے ملتے ہیں, پس تبھی ہو جاتے ہیں. ایک فارمولا صرف اپنا لیا جائے اور ہر فرد اپنے حساب سے طے کر لے مجھے اپنے رب کے سامنے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے. اس لیے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کسی کے متعلق اپنی زبان سے اتنی ہی بات نکالو جتنی اللہ کی عدالت میں ثابت کر سکو. کسی کا تذکرہ شروع ہوا, دل کے اندر ذرا ہماری خلیش ہے, آسانی سے 2 گھنٹے ان پر تبصرے پر گزر جاتے اور ایسی باتیں ہم اپنی زبان سے نکال دیتے جو ان میں پائی نہیں جاتی. بزرگوں سے یہ بات سنی ہے, ایک آدمی کے اندر وہ بات نہیں ہے اور اس کا تذکرہ تم کر رہے جس کو بہتان کہتے ہیں, خدا کی قسم تمہاری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اور کسی کے اندر کوئی نیک بات پائی جا رہی ہے اور اس نیکی کی وجہ سے اس کے اندر آر دلائی جا رہی ہے, تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے یا شعیب وصلاتک تأمرک. حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو قوم کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو آڑ دلائی جا رہی, تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ دے. اگر کسی کو کسی نیکی پر آڑ دلائی جا رہی ہے موت تک اس کو اس نیکی کی توفیق نہیں ملتی. اس لیے اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. اگر اللہ کا خوف آ جائے آسانی سے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, گناہوں کی عادت چھوٹ جائے. آج انسان اللہ کی ذات کے سامنے بھی بے باک ہو گیا. اللہ کا خوف جتنا دلوں سے ختم ہوتا جائے گا, دیکھیے شیطان اتنا چالاک ہے, آہستہ آہستہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ اس نیت سے پوچھتے ہیں یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے. صغیرہ گناہ ہے تو کر گزرے اور کبیرہ گناہ ہے تو بچے رہے. حضرت فرماتے اس کی مثال ایسی ہے ایک چھوٹی چنگاری اور ایک بڑا انگارہ. آپ کے پاس ایک بڑا صندوق ہے جس میں شاندار قسم کے کپڑے, زیورات اور پیسوں کے نوٹ, کرارے نوٹ اس کے اندر آپ نے بکس بھر کر کے رکھا ہے. اس وقت آپ سوچتے ہیں اس میں کہ بڑا انگارہ رکھوں یا چھوٹی چنگاری رکھوں. وہ تو آپ کے قیمتی سامان کو تباہ کرنے کے لیے دونوں کافی ہے. چھوٹا گناہ بھی بہت سی مرتبہ انسان کو اس گناہ تک لے جاتا ہے کہ زندگی کے سارے اعمال کو خاکستر کر دیتا ہے وہ چھوٹا گناہ. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی اصلاح باطن پر بہت زیادہ توجہ تھی. وہ زمانے کے مجدد تھے, اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا زبردست کام لیا. کتنی شاندار مثالیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمائی ہیں. حضرت فرماتے ہیں گناہ کی لذت عارضی ہے اور اس کی لذت کی مثال ایسی ہے ایک انسان کو کھجلی کی بیماری ہے. اب وہ جب کھجلی کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے تو دل کے اندر ایک لذت پیدا ہوتی اور کھجالنے کا ایک مزہ ہی الگ ہے. لیکن جب وہ کھجالتا ہے تھوڑی دیر مزہ آتا ہے, جب کھجلی ختم ہو جاتی تو اس کھجالنے کی وجہ سے جو زخم وجود میں آ گیا اب اس کی بھیانک تکلیف شروع ہو جاتی. گناہ کا دائیا دل کے اندر پیدا ہوتا ہے, بس وہ کھجلی کی لذت کی طرح عارضی ہوتا ہے. جب انسان گناہ سے فارغ ہو گیا اب اس گناہ کی نحوست کا جو زخم لگ گیا اس کی تکلیف شروع ہوتی. کتنی شاندار مثالیں انہوں نے بیان فرمائی. کاش ہم اپنے اکابر کی کتابوں کو پڑھنے کی عادت ڈالتے تو ہماری زندگیوں میں عجیب انقلاب آتا. جن کی سب سے زیادہ فکر اپنے باطن کی تھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر 2 جڑوا بھائی پیدا کیے ہیں, ایک شیطان اور ایک نفس ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان سد راہ ہے, رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ ان سے چوکنا ہمیں رہنا ہے اور ان سے زیادہ چوکنا رہنے والا کبھی دھوکہ نہیں کھاتا.
حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ گناہوں سے بچنے کا ایک عجیب گر انہوں نے بتایا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر اگر گناہوں کے داعیات پیدا ہو رہے ہیں تو اس کو اس بات کا تصور کرنا چاہیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دنیا پیدا کی ہے جب سے لے کر قیامت تک سارے انسان میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے اور ایک ایک بندے کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے. اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان سے یہ کہہ دے ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف آپ کے کیے ہوئے گناہ ہیں، دو باتوں میں سے ہم ایک بات کا آپ کو اختیار دیتے ہیں، یا تو ہم گناہوں کی وجہ سے آپ کو جہنم کے حوالے کر دیں، یا ایک اختیار یہ ہے کہ 15 سال سے لے کر جتنی عمر ہم نے آپ کو دی ہے، 60-70 سال جتنی بھی عمر ہم نے آپ کو دی ہے، جب سے آپ نے شعور سنبھالا ہے وہاں سے لے کر موت تک آپ کی زندگی کی ایک فلم ہم بنائیں گے اور اس فلم کو میدان محشر میں پوری دنیا کے سامنے دکھائیں گے. جو آپ کے جلوت کے کام ہے، خلوت کے کام ہے، سارے کام ہم پوری دنیا کے لوگوں کو دکھائیں گے. آپ کی یہ فلم جو زندگی پر بنائی گئی ہے اس کو دیکھنے والے خود اللہ میاں بھی ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، سارے صحابہ کرام بھی ہوں گے، امہات المؤمنین والمؤمنات بھی ہوں گی، دنیا کی پاک باز خواتین بھی ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، تمہارے ماں باپ بھی ہوں گے، تمہاری اولاد بھی ہوگی، تمہارے بھائی بہن بھی ہوں گے. تم کو جو اچھا سمجھتے تھے دنیا کے اندر وہ بھی اس فلم کو دیکھیں گے. تم کون سا آپشن چوز کرو گے؟ حضرت فرماتے ہیں انسان جہنم میں جانا پسند کرے گا مگر یہ پسند نہیں کرے گا کہ میرے زندگی کے سارے احوال لوگوں کو دکھائے جائیں. ہو جاتا ہے. آج معاشرے کے اندر جرائم اتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور کہاں سے پیدا ہوئے؟ شیطان پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کو، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو یہ نہیں کہتا فلاں کے گھر میں جا کر قیمتی مال چوری کر لے، کیونکہ وہ فوراً انکار کرے گا، یہ کام نہیں کرتا، بلکہ اس کو یہ حکم دے گا بس ایک نظر بری جگہ پر ڈال دے. چھوٹی بات ہے، بڑی بات کہاں ہے؟ جب ایک بار نظر ڈال دی، اب شیطان کہتا ہے ارے اس چھوٹے گناہ کے اندر تو نے اللہ کا استحضار نہیں کیا تو پھر دوسرے گناہ میں کیوں کر رہا؟ دوسرا گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے اتنے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ کر لیے، اللہ کا دھیان دل کے اندر نہیں آیا تو ایک بڑا گناہ کرنے میں کیا اللہ کا دھیان کر رہا؟ پھر انسان کو لے جا رہا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کے واقعات، ماں باپ پر ہاتھ اٹھانے کے واقعات، یہ ایسے ہی رونما نہیں ہوئے. ہمارے بچوں کو پہلے شیطان نے یہ پٹری پڑھائی، ارے ٹی وی دیکھنا تو عام بات ہے، گھر بیٹھے بیٹھے ساری فلم دیکھ رہے ہیں اور موبائل کے اندر ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ایسے گیم استعمال کر رہے ہیں. پھر جب وقت آتا ہے تو شیطان یہ دائیا ابھارتا ہے، جو فلمی مناظر تو نے دیکھیں گے اب اس کو عملی جامہ پہنا. اب یہ واقعات ایسے ہی رونما ہوئے تو گویا غلط تربیت ان کے خود ہماری ماتحتی سے ہوئی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پریشان باپ آیا اپنے بیٹے کو لے کر اور کہا امیر المؤمنین زندگی اجیرن بن گئی، میرا بیٹا اتنا نافرمان ہے، ایک بات ماننے کو تیار نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نافرمان بیٹے کو بلایا اور کہا تمہارے والد کا یہ شکوہ ہے. پھر ان کے والد کو بلایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اولاد پر ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں اور ماں باپ پر اولاد کے کچھ حقوق ہیں. آج تمہاری اولاد تمہارے حقوق ادا نہیں کر پا رہی ہے تو پہلے یہ سوچو کہ تم نے اپنے اولاد کے جو حقوق تمہارے اوپر رکھے گئے تھے وہ حقوق تم نے ادا کیے ہیں. اگر ہم اولاد کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو مستقبل میں ان سے سہارے کی امید چھوڑ دیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس نوجوان کو بلایا اور اس کی بات سنی تو اس نے یہی کہا میرے باپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ میرے خلاف شکایت درج کرے؟
میرے جو حقوق ان پر تھے ایک حق ادا نہیں کیا. پہلا حق باپ پر یہ تھا کہ میری اچھی ماں کا انتخاب کرے جو بچوں کی اچھی تربیت کر سکے. میرے باپ نے تو ایک یہودی عورت سے نکاح کیا. دوسری بات، میرے باپ نے میرا نام ایسا رکھا کہ جس کا معنی سیاہ فام ہو رہا ہے، تو میرے نام کا میرے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ غلط ہی تو اثر پڑے گا. تیسری بات، میرے باپ نے مجھے قرآن کی تعلیم دینے کا کوئی نظم نہیں کیا. تو ماں باپ کی شریعت میں کیا ویلیو ہے، کیا حقوق ہے، ان کو سکھانے کی توفیق نہیں ہوئی. تو تم نے تو میرے حقوق ادا نہیں کیے، اور آج مقدمہ لے کر جا رہے ہیں کہ اولاد ہمارے حقوق ادا نہیں کر پا رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے مقدمہ خارج کر لیا کہ پہلے جو تمہارے حقوق میں کوتاہی ہوئی ہے اولاد کے سلسلے میں، ان حقوق کو ادا کرو، اور اس کے بعد پھر مقدمہ میرے پاس لے کر کے آؤ. اس لیے ماں باپ کو بھی اپنے اولاد کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں. ماں باپ کیوں حقوق ادا نہیں کر پا رہے، اس کا ریزن بھی ہے. خود ماں باپ مطلب دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہے. اب وہ لاکھ کوشش کرے اپنے بچے کو ایک صحابی کا واقعہ نہیں بتا سکتے، ایک صحابیہ کا واقعہ نہیں بتا سکتے، حضور کی سیرت کا ایک قصہ نہیں بتا سکتے. اب ان ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے شروع سے الحمدللہ میری یہ کوشش رہی ہے کہ ہماری اس مسجد کے پلیٹ فارم سے بچپن سے لے کر 55 تک کوئی دینی تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے. ایک عورت مسجد کے سامنے آ کر کے بھیک مانگ رہی ہے. کبھی کبھی ایسے مجبور لوگوں کو پوچھنا چاہیے کیا پریشانی تم کو یہاں تک لے کر آئی ہے. ایک صاحب نے اس عورت کو کہا کیا تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی تم کو گھر میں کھلانے والا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بیوہ ہوں اور میرا ایک بیٹا ہے، مگر وہ کمانے کے لیے آؤٹ آف کنٹری چلا گیا. تو کہا تمہارا بیٹا تم کو پیسے نہیں دے کر گیا؟ اب پیسے دے کر تو گیا تھا، مگر اب کتنے سال اس کو وہاں رہتے ہوئے گزر گئے، اب وہ پیسے میرے پاس ختم ہو گئے. پھر پوچھا کیا تمہارا بیٹا تم کو پیسے نہیں بیچتا ہر مہینے؟ کہا میرا بیٹا مجھے پیسے نہیں بیچتا، البتہ کچھ رنگ برنگی کاغذ بیچ رہا ہے جو میں نے گھر کی دیوار پر لگائے. وہ صاحب اس عورت کے ساتھ گھر پر گئے اور دیکھا تو 60 ڈرافٹ بینک کے دیوار پر لگے ہوئے ہیں اور ایک ڈرافٹ 50,000 کا ہے. اس عورت کو بتایا کہ تمہارے لیے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، الٹا 10,000 لوگوں کو تم مدد کر سکتے ہیں، تمہارے پاس اتنا قیمتی خزانہ ہے. تو اس عورت نے کہا جہالت کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے کہ میں خود مسجد کے سامنے بھیک مانگ رہی ہوں. اتنا خزانہ رہتے ہوئے لیکن اس کا علم نہیں ہے. آج مسلمانوں کے پاس اتنی شاندار اور مقدس کتاب ہے کہ پوری دنیا کو بتا سکتے تھے کہ آسمان سے اتری ہوئی کتاب جو پیدائش سے لے کر موت تک ہر شعبے میں ہر مسئلے کا حل بتاتی ہے، وہ صرف ہمارے پاس ہے اور اس کا سبق ہم تم کو پڑھائیں گے. لیکن اس کی جہالت کی وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا کے سامنے بھیک مانگ رہا. اس بوڑھی عورت کی طرح ہمارا حال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، اگر ان کو جانتے، ہم ان کو پڑھتے، آج دنیا کے سامنے ہم کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہ ہوتی. وہ عورت نے جب یہ مرد کی بات سنی اس کے بعد اس کو خوشی بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا اور حیران بھی ہوئی. جیسے میری یہ بات سننے کے بعد ہم سب کو خوشی بھی ہوئی کہ اتنی زبردست عظیم کتاب تو ہمارے پاس ہے، لیکن حیرانی اور پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم صرف وہ ڈرافٹ کی طرح رنگ بے رنگی کاغذات کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، قرآن کو چوم کر کے آنکھوں پر رکھ کر دل لگا کر کے بس اسی حد تک اس کو رکھ رہے ہیں. اس سے اندر کیا کیا انعامات ہیں جو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے اور پوری دنیا کے سامنے اس کی دعوت پیش کرتے تاکہ پوری دنیا کے اندر اصلاح کا کام ہوتا. لیکن وہ انعامات سے جہالت کی وجہ سے آج دنیا کے سامنے ہم بھیک مانگ رہے ہیں. اس لیے والدین کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم ہم پورے 24 گھنٹے کے اندر کچھ وقت تو اللہ کی کتاب کے لیے فارغ کریں. بہت سی مسجد کے لوگ آ رہے ہیں یا تعلیم بالغان کا سلسلہ شروع ہے، ہماری مسجدوں کے اندر بھی شروع ہونا چاہیے. اگر 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بھی اللہ کی کتاب کے لیے نہیں نکل رہا ہے تو افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور کسی کو سورہ تبارک الذی عذاب قبر سے بچا رہی ہے،
کسی کو قرآن سے محبت کی وجہ سے کوئی صورت اللہ کے سامنے یہ سفارشی بنی ہوئی ہے اس کو جہنم میں ڈالنا ہے تو ساتھ میں مجھے بھی جہنم میں ڈال دے، قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے خلاف حجت تو نہ بن جائے۔ سال ہر سال سے گھروں کے اندر مسجدوں کے اندر قرآن رکھے ہوئے لیکن ایک بار کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ شرم کس بات کی؟ اگر الف نہیں آ رہا ہے تو جا کر سیکھیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، دو انسان کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے، ایک شرم محسوس کرنے والا مستحین و مستکبر، اور ایک تکبر رکھنے والا اپنے دل کے اندر، کبھی وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کامل سمجھتا ہے۔ اس لیے جو عالم اپنے آپ کو عالم سمجھے اس کی تنزلی وہاں سے شروع، جو ٹیچر اپنے آپ کو ٹیچر سمجھنے لگے اس کی تنزلی وہاں سے شروع، وہ کتابوں سے بے نیاز، اپنے بڑے اساتذہ سے بے نیاز، تو علم کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بڑوں کو کوشش کرنا چاہیے۔ ہم نے ارادہ کیا انشاءاللہ، ابھی 45 لوگ پڑھ رہے تھے، معاملہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے آگے ایڈمیشن ہم نے نہیں لیے اور بڑوں کے اندر اعلان بھی نہیں کیا، لیکن الحمدللہ ایک عالم اچھے ملے ہیں۔ تو ہمارا ارادہ ہے کہ اب جو بڑے حضرات قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو شرم نہیں کرنا۔ میرے پاس شروع میں جب نورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، جو بیچارے کئی سالوں سے نورانی قاعدہ پڑھ رہے، رمضان میں تھوڑی ترغیب ملتی ہے، شوق ہوتا ہے، 1-2 مہینہ نورانی قاعدہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد ختم۔ پھر دوسرے سال جب شوق پیدا ہوا، کسی اچھے عالم کے پاس گئے، نورانی قاعدے سے پڑھنا۔ ابھی 35 سال سے لے کر 65 سال تک نورانی قاعدہ ختم نہیں ہو رہا، لیکن الحمدللہ 2 سال مکمل پابندی کی، آج سورہ توحہ ان کی چالو ہے، اور سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں حفظ بھی ان کو کرائی، تاکہ کم سے کم فتنوں سے تو محفوظ رہے ان 10 آیات کی برکت سے۔ اس لیے آپ لوگ بھی ارادہ کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فجر کی نماز کی توفیق ملے گی، اور دین کا سب سے شروع کا حصہ اللہ کی کتاب کے ساتھ گزرے گا، اور اشراق کی نماز کی توفیق بھی ہوگی۔ یہ اہمیت ہے، اگر دل کے اندر اہمیت ہے تو سب چیزوں کے لیے وقت آگے۔ ہفتے میں آپ کے پاس 2 دن ہے تو صرف 2 دن دیجئے، لیکن ہم نے طے کیا ہے کہ آپ کی اتحیات، نماز اور قرآن درست کرانا ہے، آپ چاہے نہ چاہے، لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کا قرآن درست ہو، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اتوار کے دن درس قرآن کی مجلس ہوتی ہے، مغرب سے عشاء تک آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ، اس کے اندر بھی شرکت کی کوشش کرے۔